کیسے دین کا نقشہ توڑ مروڑ کے آج ہم نے پیش کیا ہے اور کیسے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور افسوس کہ دین کی اصول تو بڑی دور کی بات ہے ذرا. فروعات کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ذرا. فروعات کے اندر اصول بڑے دور ہیں، فروعات کے اندر جھگڑے ذرا. فروعی باتوں کے اندر، پاندوں کے اندر جھگڑے. جناب ہمیں بتائیں ذرا، کیا یہ ڈوریاں تقسیم کرنا ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جناب فجر کی نماز کے بعد ڈوریاں بعد میں لے جانی. میں کہتا ہوں ڈوریاں فجر کی نماز کے بعد نہ لے کے، لیکن یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انہیں لے کے جانے دو. فروعات اور بدعات ہیں، خرافات ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، اور ان باتوں کے اندر پھر جھگڑے گئے جن کا کوئی وجود ہی نہیں، جن کا کوئی وجود ہی نہیں. یہ جناب ذرا فون آتا ہے ہر محرم کے اندر. جناب کیا یہ میرا پڑوسی کیا رہتا ہے کہ گھوڑے کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، گھوڑے کو دیکھنا غلط ہے. یہ جلوس نکلنا ہے، کیا آج ہم جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مجلس میں سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم زنجیروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں آ گئی ہے انسانی، کہاں تک آ گئے ہیں؟ دین سے کوسوں دور ہے، دین سے کوسوں دور ہو گئے. اتنا دور نکلے ابھی واپس آنے کی گنجائش نظر آتی ہی نہیں ہے. اور پھر کتنا آگے نکل گیا. ایک جانور کے پیچھے اس کی تعظیم میں کھڑے سارے، اور پھر آگے بڑھ کے مرد خواتین آگے بڑھ کے اس کے سنگوں کو ہاتھ مس کر کے اسے چوم رہے ہیں، اس کی لید اٹھا رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اس کے سامنے پانی کا جو ہے کوئی بڑا کوئی حوض ٹب وغیرہ اس کے سامنے رکھ کے اسے پلا کے باقی اس کے جوٹھے کو بطور تبرکن جو ہے وہ امت کو پلایا جا رہا ہے. عقل انسانی کہاں آ گئی؟ اب مجھے بتائیں، اگر یہ اس کا جوٹھا یوں عوام کے اندر، امت کے اندر، ظالم کے اندر جیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اگر یہ پانی ان کے پانی کے اندر اور وہ جو ہمارے قریبی پڑوسی ملک کے اندر وہ جو گائیوں کا پیشاب ہے اس کے اندر فرق کیا ہے؟ ادھر یہ بھی پلائیں ادھر وہ بھی پلائیں، کیا فرق ہے پھر؟ یہ بھی اس کے گلے کے اندر دوپٹے ڈالیں، یہ بھی دھاگے ڈالیں اس کے اندر، اور وہاں مندر کے اندر بھی دھاگے ڈالے جائیں، تو کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق کریں گا. کچھ تو فرق کریں گا. کہاں آ گیا؟ بارہا کلام مجید فرقان حمید ہمیں کیسے جھنجھوڑ رہے ہیں، کیسے بیدار کر رہے ہیں، اور ہم خواب غفلت میں اس قدر سو گئے ہیں. روزانہ ہمارے درمیان بیچ میں یہ آیت تلاوت ہوتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما یصفون سبحان ربک رب العزت اما یصفون. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے تمہارا رب جس کی طرف یہ وہ باتیں بناتے ہیں. ہائے افسوس، یہ وہ باتیں بناتے ہیں. نمو نمت تھا جن پڑھ تھا جنہوں کی کوئی بت ہی نہیں رہا، جنہیں اس قابل ہی نہیں اٹھا کے وہ سامنے لے آ رہے ہیں. عقل انسانی کتنی گر گئی ہے، کہاں آگے کہاں کے بیٹھے گا. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ماہ محرم، اور مجھے بتائیں کیا اس کا تعلق جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کا تعلق، اس کی لمٹ، اس کی حد، اس کی مدت، یہ صرف یہ نامی 10ویں کے ساتھ ہے، اور پہلے سے لے کے 10 تک 10 دنوں کے ساتھ ہے. یہ 10 سے 9 قصیدے چلیں گے، ذرا یہ سوچ چلے گا، اس کے بعد بس پھر بات ختم ہو جائے گی. یہ تو پھر سیزن ہوا نا، ذرا سیزن آئے گا، موسم آئے گا، ذرا موسم کے ساتھ بات چلتی ہے. حسینی تحصیل فکر کا نام ہے جس کا کسی موسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دن ہو رات ہو
اگلا پیر ہو پچھلا پیر ہو، کوئی سال ہو کوئی مہینہ ہو کوئی وقت ہو، حسین تو ہر وقت کی نظریہ یہ فکر تو ہر وقت ہے، ہر وقت ہے۔ اور فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، فرمایا وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو کچھ ان کے اوپر لازم ہے ضروری ہے، جو کچھ انہیں دیا گیا ہے حکم دیا گیا انہیں بتایا گیا سمجھایا گیا، فرمایا یفعلون ما یؤمرون، فرمایا وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا، جو انہیں حکم دیا گیا۔ آج ہمارے بیچ میں ہمارے درمیان میں ماہ محرم کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اور بھی اسی تناظر میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا غلط ہے۔ اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس سے ہمیں چھٹکارے ہونے چاہیے۔ یہ بڑے بڑے طوق ہیں جو ہم نے خود اپنے گلوں میں ڈال لیے ہیں، یہ ایسے زنجیر اور طوق ہیں جو ہم نے اپنے گلوں میں خود ڈالے ہیں، اور ہمیں کس نے آ کے بتانا ہے، کس نے سمجھانا ہے، ہم نے کیسے بیدار ہونا، کیسے جاگنا ہے، یہ فکر ہمیں خود کو آنی چاہیے۔ جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم بچ نہیں سکتے۔ جیسے یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے شعر ہے، یہ آیا مبارکہ کا ترجمہ ہے، خدا نے آج کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا، یہ آیا مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک اس قوم کو نہیں بدلتا، لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العزت کبھی بھی اس قوم کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ خود بدل نہ دے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، یہ میدان، یہ مقام، یہ گھر، یہ حلقہ بختو کا ہو یا ٹھٹا سجدہ ہو، یہ شہر، یہ ضلع، یہ صوبہ، ملک، کوئی بھی ہو، کلام مجید، فرقان حمید اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ سب کے لیے یکساں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سے یہ کلام آیا اس وقت سے لے کے آج، اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ کلام مجید باقی رہے گا، اور اس کے اصول اسی طرح اتھینٹک ہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات ملے، تو یہ اللہ کا کلام ایسا نوری ہے اور ایسا شفا یاب ہے اور ایسا شفا بانٹنے والا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ خالی ذہن لے کے آ جائے اور سچے دل سے آگے پڑھے اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ میرے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں، بس میں نے اللہ رب العزت کے کلام سے میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے فیض لینا ہے، تو آج بھی آ جاؤ، مسجدوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، آج بھی آؤ اور قرآن کو سینے سے لگاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں فیض دے گا، ہمیں فیض دے گا اگر آج بھی پڑھیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ اصول موجود ہے، جو چیز اصول کے تحت آ جائے بس اسے مان لے، رکھ لیں، اور جو اصول کے ساتھ ٹکرا رہی ہو اسے ماننے کی، جاننے کی، سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں ہم نے یہ محفل سجائی ہے، جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں، اور ہم اپنے خطباء سے، علماء سے، اور جیسے ہر سو آپ کی بہار ہے، آپ کا نام سنتے ہیں، آپ نے کیا کیا میں ذرا جیسے پہلے اوصاف کا ذکر کر رہا تھا، ذرا آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہی کام تو آ کے امام علی مقام نے کیا ہے، اصلاح ہی تو آپ نے کی ہے، پیغام ہی تو آپ نے دیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ جس کو عملی جامہ پہنا کے، عملی طور پہ اپنی گردن کٹوا کے امت کے سامنے یوں رکھیے کہ یہ امت خود بخود سمجھ جائے گی کیا کیا آپ نے۔ باطل نے آپ کو کمپرومائز کے لیے، سمجھوتے کے لیے باطل نے کہا ہے کہ آؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، باطل نے مانگا ہے ہاتھ، آئے ہاتھ دیجیے، بیعت کرے گا، تو موجے ہی موجے گا، جو چاہیں گے آپ کرے گا، وظیفے لے، کھائیں پیے، موجود ہیں،
اگر آپ چاہتے آپ ذرا تھک تو نہیں گئے ذرا؟ مجھے لگتا ہے ذرا آپ بھی تھکے نعرہ ذرا. تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق، حق سے نعرہ حیدری، یا اللہ فکر حسین. زندہ باد. اگر آپ چاہتے نا تو پوری دنیا آل ورلڈ کے اندر سب سے بڑا دربار میرے اور آپ کے جامع ایمانوں کی والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر آپ چاہتے نا ذرا تو آپ گدی نشین بن جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. گدی نشین آپ ہی ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ آتے دھڑ دھڑ اور آپ نظرانہ شونی آپ لیتے ذرا. لیکن یہ کام نہیں کیا. نانا جان کو کیش نہیں کیا تھا کہ وہیں بیٹھ جاتے پتھلا مار کے کھاتے رہتے کچھ تو تک آپ کھاتے رہتے ہو. یہ نہیں کیا. حرمین شریفین جیسی مقدس وادی کو آپ نے چھوڑا ہے. اتنا بڑا عظیم دربار روضہ آپ نے چھوڑا ہے. اور دیکھیں کہاں سے کہاں آ گئے، کہاں سے کہاں آ گئے. قربان جانا ڈوبا ہے سورج یہ کہہ کر جہاں کو، ڈوبا ہے سورج یہ کہہ کر جہاں کو پابند رہے گی حکومت حسین کی. کہاں سے کہاں ہے ذرا سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے. آپ میں سارے جتنے ذرا بیٹھے ہیں کیا کبھی گھر چھوڑ کے جانے کے لیے کوئی ارادہ کیا ذرا؟ اگر روزی ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہو، پیسہ شیسہ آ رہا ہو، نان و نفقہ چل رہا ہو، روزی روٹی کا بندوبست ہو تو کیا گھر کو چھوڑ سکتے ہو آپ؟ لیکن دیکھیں امام علی مقام کہاں سے کہاں آئے ذرا. اور اس وقت کا سفر کانٹے دار، نوکدار، پہاڑی پتھریلے، کتنے لمبے سفر کیا. بلیغوا انی ولو آیا، حضور کے پیغام کو لے کے آپ کہاں سے کہاں آئے ہیں، کہاں سے کہاں آئے ہیں. ابھی ہم نے فکر حسین ہم نے بڑی نہیں ہے، بڑی دور ہے، بڑی دور ہے. ابھی ہم صرف لنگر کھانے والی قوم ہے، بس لنگر کھانے والی قوم. کبھی فکر حسین ہمارے دلوں میں آ جائے نا اللہ کرے تو پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بیگانہ نظر آئیں گی. پھر یہ دنیا کسی اور اینگل سے نظر آئے گی. اور الحمدللہ جو لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ایسے بھی ہیں ذرا، بڑے سارے حسینی ہیں جنہیں جوڑی چڑھی ہوئی ہے، انہیں دنیا پھر کسی اور اینگل سے نظر آتی ہے، انہیں دنیا کسی اور اینگل سے نظر آتی ہے. آپ کہاں سے کہاں آئے ذرا دیکھیں کتنا دور سفر کیا تھا. اگر چاہتے تو بیٹھ جاتے وہاں دربار پہ، لیکن دربار کو چھوڑا ہے. تو باطل نے کہا کہ ہاتھ دو، جو چاہو لو. تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ فرمایا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا جو ہاتھ احمد مختار کے ہاتھ میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کے اندر ہے نا ذرا، یہ ہاتھ اس کو چھوڑ کے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتے، بیعت نہیں فرمائی. پھر اس نے باطل نے اتر کے وہ کچھ کیا جو صدیوں یاد رہے گا، جو آج اور قیامت تک کی باقی رہے گا. اور آپ پھر قربانی کے لیے تیار ہو گئے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے. امت کو آج اس سبق کی ضرورت ہے کہ جب بھی ضمیر کی ہو سودے کی بات، جب بھی ہو ضمیر کے سودے کی بات تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. آپ پھر سینہ سفر ہو کے کھڑے ہو گئے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، صاحبزادوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کی بیعت نہیں کی. اور اس نے پھر ایک ایک کر کے لاشا گرائے تو آپ میدان پہ یوں بھاری اور سلامت کھڑے کہ ذرا سی بھی پاؤں کے اندر جنبش نہیں آئی، کپ کپی نہیں آئی. اور باری باری دیکھ رہے ہیں، باری باری دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک منظر پیش کیا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ
جیسے مصر کے اندر زنانِ مصر نے جیسے جناب زلیخا سے شکوہ کیا نا تو 13 دن تو غلام کے اوپر آ گیا تھا. تو جناب زلیخا نے کہا کہ اگر وہ تمہیں غلام لگتا ہے اور تمہیں وہ حقیر نظر آتا ہے تو نہیں یقین آتا نا پھر آج آ کے دیکھ لو. تو بلوایا، دعوت کی. تو مصر کی عورتوں کو بلا کے نا کھانے پہ تو ایک ایک پھل دے کے ایک ایک چھری پکڑا دی ذرا، اور کہا کہ جب میں انہیں دروازے میں داخل کروں نا تو اس وقت آپ نے کاٹنا ہے. تو پھر جب انہوں نے زیارت یوسف کی نا ذرا صرف ایک جھلک دیکھی ہے تو جیسے پھل کاٹ رہی تھی نا انگلیاں بھی کٹ گئی. وہ وہاں پہ ہمارے بزرگوں نے وہ شعر لگایا تھا کہ مصر میں کٹی انگشت زنا، مصر میں کٹی انگشت زنا، یہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اس شعر کے اوپر نا ہمارے بزرگ تبصرہ فرماتے ہیں. میں نے جوڑا ہے جو بات اپنے موضوع کی میں بات کر رہا تھا وہاں پہ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں تو مصر کے اندر تو عورتوں نے نا بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیا، بے خودی طاری ہو گئی کہ دیکھا نا جناب یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تو پھر اپنے آپ میں نہ رہی. تو کہتے ہیں کہ وہاں انگلی کٹ گئی، وہاں انگلی کٹ گئی. مصر میں کٹی انگشت زنا، مصر میں کٹی انگشت زنا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں انگلیاں کٹ گئی اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ تو وہاں تو مصر کے اندر عورتوں نے انگلی ان کی کٹی تھی. تو کہتے ہیں کٹنا جو ہے نا یہ بے خودی میں ہو جاتا ہے، جیسے اچانک ایمرجنسی کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے. اگر عام بندے کو پتا ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا میرے اوپر کوئی ہتھیار چل رہا ہے تو بندہ آگے نہیں جاتا، بندہ پیچھے بھاگتا ہے اور بندہ بچتا ہے، چھپتا ہے، بندہ گریز کرتا ہے. تو کہتے ہیں وہ تو اچانک وہ دیکھا نا انہوں نے تو بے خودی کے اندر وہ کٹ گئی. دوسرے مصرے کے اندر فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قربان جائے آپ کی ذات والا صفات ہے، آپ کے تو نام پہ جو مردان عرب ہے نا وہ جان بوجھ کے آ کے گلا آگے کرتے کہ میرا گلا کرتا. اور یہاں یہی صورت ہے کہ میدان کربلا کے اندر نا جناب امام علی مقام آ کے کھڑے ہو گئے اور تیار ہیں اس انتظار میں کہ آپ تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں. بس کھڑے ہیں ذرا سامنے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں. اور کیسے ہے کلام مجید میں الذین یقاتلون فی سبیلہ کانہم بنیان مرصوص. فرمایا اللہ رب کے جو بندے ہوتے ہیں نا مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جب اس کے نام پہ لڑنے کے لیے آتے ہیں نا جہاد کے لیے جب آتے ہیں تو شیشہ پلائی دیوار کی طرف سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذرا بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب سیدنا امام الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یوں شیشہ پلائی دیوار کی طرف آپ کھڑے ہو گئے. جان چلی گئی، جان کٹوا دیے، لیکن آپ نے اپنے نانا جان کے پیغام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. اس کلام مجید کی سربلندی کے لیے اور نانا جی کے پیغام کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دیں. آج امت کے لیے میرے آپ سب کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم سارے جناب امام علی مقام کی اس دینی خدمت کو ہم سراہنے کے ساتھ ساتھ تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ آپ کے فضائل اور مناقب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے کردار کو فالو کریں، آپ کے کردار کو دیکھیں، جانے بھالیں اور سمجھیں کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا. آپ کے کردار کے اندر آپ کے جتنے اوصاف حمیدہ ہیں آپ انہیں سمجھیں اور اس کے مطابق اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں. آج فکر حسینیت کی ضرورت ہے. کسی کو گالی مت دیں، کسی کے پیچھے مت لگے. آؤ آج بھی وہ کلام مجید اور حضور کی وہ سنن آج بھی اسی طرح وہ روز روشن کی طرح موجود ہے. خامی ہے، کمی کجی ہے تو وہ ہم میں ہے، لیکن وہ مصفت ہے اور وہ پیغام اسی طرح روز روشن کی طرح موجود پڑا ہے.
اسے آپ دیکھیں اور اسے آپ پڑھیں. انشاءاللہ اگر ہم سارے اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہمیں کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کشتی آپ میرے سے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں. تم ستاروں کو دیکھتے جانا اور میری اہل بیت جو ہے وہ سفینہ نوح کی طرح ہے. تم کشتی میں سوار ہو جانا اور ستاروں کو دیکھتے جانا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اقتدیتم اہتدیتم, تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. آج ہمیں اس فکر کی ضرورت ہے. آئیے اور بدعات کو, خرافات کو جو ہم نے خود سے گھڑی ہیں, جو خود سے بنائی ہیں, جو خود سے بن گئی ہیں, ان کی مذمت کریں, ان کا تدارک کریں اور اصلی اس منشور کی طرف, نظریے کی طرف آئیں. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور آئندہ اپنے صالح بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے اور ہمیں والہانہ اور دیوانہ وار ہمیں جناب امام حسین اور آپ کے رفقا, آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.